بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دور ای کامرس کا ہے اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ای کامرس والے یعنی محترم جناب عثمان چغتائی صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام علیکم۔ بہت شکریہ بھائی عثمان صاحب، آپ نے وقت نکالا، جامع رشید تشریف لائے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں جامع رشید میں۔ جی فائز صاحب بہت شکریہ آپ کا، اتنی محبت سے، اتنی چاہتوں سے، اتنے خوبصورت مدرسے کے اندر بلا کے اتنے خوبصورت لوگوں سے آپ نے مجھے ملایا۔ میرے لیے یقیناً آج کا دن جو ہے ایک یادگار دن رہے گا اور خوش بختی سمجھتا ہوں میں اپنے۔ اور آپ نے بھی اس خوبصورتی میں مزید 4 چاند لگائے ہیں ماشاءاللہ۔ سر اللہ میں استقامت دے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں میں برکت دے۔ اللہ تعالیٰ جو رزلٹ آپ چاہتے ہیں پاکستان میں، جو مثبت تبدیلی جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کی مدد فرمائے۔ اس جو آپ میسیج دے رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں پھیلائے۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں ای کامرس کی طرف، آپ کے آنے کس طرح سے ہوا، کیونکہ ای کامرس کا اس دور میں تو ایک بڑا چرچا ہے کورونا کے بعد سے، لیکن اس سے پہلے دنیا نہیں جانتی تھی۔ ہر شخص وہی ہے جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ MBA کر رہا ہے، مختلف ڈگریز لے رہے ہیں، انجینئرنگ یہ وہ کر رہے ہیں، تو آپ اس دور میں ای کامرس کی طرف کیسے آئے؟ سر میرا تعلق ہے اقبال کے شہر سے، جی۔ اور اقبال کا جو شہر ہے نا اس کے اندر خودداری شاید تھوڑی سی زیادہ ہے باقی شہروں کی نسبت، صحیح۔ اور وہاں پر نا میری روح شروع سے بے چین رہتی تھی۔ اقبال سے مجھے ویسے عشق ہے، میں شعر نہ یاد کر سکوں لیکن ان کا جو فلسفہ ہے وہ مجھے سمجھ میں آتا ہے ماشاءاللہ۔ تو سیالکوٹ کا ہر جو شہر ہے کا ہر شخص ہے وہ بچپن سے سوچتا ہے ایکسپورٹر بننے کا۔ بالکل ایسے۔ اور ایکسپورٹر کیا ہے کہ وہاں پر سیالکوٹ میں مختلف چھوٹی چھوٹی فیکٹریز ہیں، بلکہ ہر گھر میں ایک اسمال فیکٹری ہے، اور وہ وہاں پر بیٹھ کے پوری دنیا کے امپورٹرز کو جو ہے ای میلز کرتے ہیں، ڈسٹریبیوٹرز کو ای میل کرتے ہیں کہ جی ہم سے ہمارا مال لے لیجئے، ہمیں آرڈر دیجئے۔ صحیح۔ تو فائز صاحب مجھے زندگی بھر کبھی میری غیرت نے یہ گوارا ہی نہ کیا کہ میں کسی گورے کو ای میل ڈالوں کہ یار مجھے آرڈر دے دے، مجھے آرڈر۔ صحیح۔ میرے ہمیشہ میرے اندر یہ بات ٹکراتی رہی کہ یار تو عثمان چغتائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فالوور، اقبال کے شہر کا رہنے والا، مجھے لگتا تھا میں مانگوں گا کسی گورے سے مجھے آرڈر دے دے۔ صحیح۔ تو میں کبھی بھی سیالکوٹ میں ایکسپورٹر نہ بن سکا۔ اچھا۔ تو میں نے شروع سے 1992 کے اندر جب میں نے کمپیوٹر میں نے لیا، میرا ذاتی کمپیوٹر تھا، تو میں انٹرنیٹ کی ایج کے ساتھ بڑا ہوں۔ تو مجھے پاکستان میں ہوں، امریکہ میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، میرے لیے وہ دنیا ایک ہے۔ میرے لیے یہ ملکوں کے بارڈرز نہ پہلے کبھی ایگزسٹ کرتے تھے، نہ آج کی دنیا کے اندر کبھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو جی 2002 کے اندر جو ہے ایک حادثاتی طور کے اندر ہم نے کینیڈا کے اندر جو ہے ایک کال سینٹر کے آپریشنز لانچ کیے۔ صحیح۔ تو سر اس وقت ہم نے کال سینٹر کی آپریشنز پاکستان سے بیٹھ کے کینیڈا میں لانچ کیے، اور اس حد تک لانچ کیے کہ بہت بڑی ایک امریکن کارپوریشن ہے سیئرز، جی، اس کو مجبور کر دیا کہ جتنے دیر 4 سال ہم لوگ GTA کے اندر کینیڈا میں آپریٹ کرتے رہے، سیئرز کارپوریشنز نے وہاں پر اپنے آپریشنز بند کر دیے کہ وہ ہماری مقابلہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر 2004-05 کے اندر میں سیالکوٹ سے تھا، وہاں سے میں نے اپنی انڈسٹری کے اندر سے دیکھا کیا بن رہا ہے، اس کو ای بے پہ لگا کے بیچنا شروع کیا۔ لوگ تو آج ای بے پہ آ رہے ہیں۔ آپ 2004-05 میں؟ 4 میں جی۔ اس کے بعد پھر 2007 میں نے اپنی پہلی ویب سائٹ امریکہ کے اندر پاکستان میں رہتے ہوئے لانچ کر کے اس پہ پیسے کمانا شروع کر دی، آرڈرز لینا شروع کر دیے، پروڈکٹس بیچنا شروع کر دی۔ تو پھر جی بس سلسلہ چلتا رہا، ہم آگے بڑھتے رہے، ایک برانڈ کے بعد دوسرا برانڈ، کپڑوں کے بعد لیدر کا برانڈ، لیدر کے بعد تلواروں کا برانڈ، تلواروں کے بعد چاقوں کا برانڈ، اور اس کے بعد مکس مارشل آرٹ کا برانڈ، فیشن کی انڈسٹری میں بھی آ گئے۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ مزید کچھ فوڈ آئٹمس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے امریکہ کے اندر اپنے برانڈز لانچ کریں۔ تو یہ ایک لمبا سفر تھا، اور اس لمبے سفر کے اندر میری ایک فقیر سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس فقیر کا نام ہے ریحان اللہ والا۔ ماشاءاللہ۔ اس نے کہا اتنے پیسے لے کے کہاں جائے گا تو، یہ لوگوں کو کیوں نہیں سکھاتے ہو؟ صحیح۔ تو میں نے پھر حضرت فائز صاحب میں نے لوگوں کو سکھانا شروع کیا، میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی، میں نے کہا لوگوں کو کہ کب تک اس غلامی میں جیو گے، صحیح، کب تک ہم لوگ گوروں سے مانگتے رہیں گے؟ پاکستان میں رہو اور امریکہ میں اپنا بزنس کرو، مسلم ہے، ہم وطن ہے،
سارا جہاں ہمارا. میں اکثر پوچھتا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کہیں فرما دیا کہ جہاں پر پیدا ہوئے ہو وہیں پر کاروبار کرنا ہے؟ جی. تو ہم تو اس پورا جہاں ہمارا ہے. ہم لوگ امریکہ میں بزنس کریں گے, ہم فرانس میں کریں گے, میری کمپنی فرانس میں ہے, 2 جرمنی میں آپریٹ کر رہی ہیں, اب ہم لوگ ترکی میں جانے کا سوچ رہے ہیں, مڈل ایسٹ میں جانے کا سوچ رہے ہیں. میرے 15 پارٹنرز ہیں. ہر پارٹنر کو میں اس سال یہ ٹارگٹ دے رہا ہوں کہ بھئی آپ نے 2 ملکوں میں جانا ہے, آپ نے 3 ملکوں میں جانا ہے, آپ نے 5 ملکوں میں جانا ہے. ماشاءاللہ. تو کیونکہ جی دنیا گلوبل ہو چکی ہے, اور جب سے چیٹ جی پی ٹی آیا ہے مفتی صاحب ہمارے پاس 2 سال ہے. اگر ہم لوگوں نے ان 2 سالوں کے اندر اس ایڈوانٹیج کو کیش کر لیا صحیح ہے, تو ہم لوگ پوری, میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کے لیے پہلے بھی ایک امید کی کرن ہے, ایک ریزسٹنس, ایک ریزسٹنس کا پیمانہ ہے. اور پھر ہم لوگ آگے امید کی کرن تو ہیں ہی, ہم لوگ اس سے آگے اس طرح سے بڑھیں گے کہ پوری امت مسلمہ جو ہے پاکستان میں فخر کرے گی اور ہمیں فالو کرنا چاہے گی. اچھا, یہ آپ نے ماشاءاللہ ذکر کیا 2004-05 میں آپ نے اس طرف میں آئے, تو اس وقت کی جو ای کامرس کی دنیا تھی وہ تو بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگی نا آج سے. یعنی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی تو سپیڈ ایک بڑی تیزی سے ہر مہینے بدل رہی ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی ٹیکنالوجی یا اس وقت جو چیزیں ٹولز آپ استعمال کرتے تھے آج بھی وہی ہیں, یا کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, اور اس کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ کھوئے رہتے ہیں. جی. وہ کہتے ہیں ہمیں جدید سے جدید یہ مائک ملے گا, کیمرہ ملے گا تو ہم پوڈ کاسٹ کریں گے. ایسے ہی ہے. تو جی بات یہ ہے فائز صاحب کہ کیمرہ اہم نہیں ہے, کیمرے سے 3 انچ پیچھے جو چیز ہے جی, یعنی یہ 5 پاؤں کا دماغ یہ اہم ہے. صحیح. تو آپ کے آئیڈیاز, آپ کی عمل کرنے کی صلاحیت اور جستجو جو ہے وہ جو ہے ڈفرنس کریٹ کرتی ہے. آج یہ کیمرہ آپ استعمال کر رہے ہیں, کل دوسرا آئے گا, اس کو اتار کے ہم پھینک دیں گے. اصل میں تو آپریٹر امپورٹنٹ ہے, اصل میں ویژن امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو آج بھی یہ یقین نہیں آ پا رہا کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے فرانس کے لوگوں سے یوروز لے سکتے ہیں. آج ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے ناروے میں سٹارٹ اپ لانچ کر سکتے ہیں, ترکی میں لانچ کر سکتے ہیں, امریکہ میں لانچ کر سکتے ہیں. آج جانے کی ضرورت نہیں. کورونا کے ٹائم کے بعد, جب کورونا شروع ہونے سے پہلے میں امریکہ میں تھا, تھوڑی دیر پہلے میں نکل آیا. تو میں 4 سال اس کے بعد میری ہمت نہ ہوئی کہ میں امریکہ دوبارہ جاؤں. تو 4 سال سارے بینکس, سارے ٹیکسز, سارا امریکہ میں جو میرے ویئر ہاؤسز ہیں وہاں پر جو سٹاف ہے سب یہیں سے آپریٹ کیا ماشاءاللہ. اور آج بھی مجھے اس مقصد کے لیے وہاں پر وزٹ نہیں کرنا پڑتا کہ مجھے کسی گورے سے جا کے مل رہا ہے کہ مجھے آرڈر دے دے. ہماری اپنی ویب سائٹس ہیں, پاکستان میں ٹیمز بیٹھی ہیں, یہیں سے ایس سی او ہو رہی ہے, یہیں سے ان کی گوگل ایڈز مینیج کر رہے ہیں, یہیں سے ان کی سوشل میڈیا کمپین چل رہی ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میرے پاس بیٹھا ہوا نوجوان جو ہے اس کی دنیا جو ہے وہ صرف پاکستان نہیں ہے. میں اکثر اپنے بچوں سے بولتا ہوں کہ یار پاکستان کا پورا جو جی ڈی پی ہے وہ 350 بلینز آف ڈالرز کا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو امریکہ کے اندر 30,000 سے زائد شہر ہیں, ان کی 52 اسٹیٹس ہیں. ایک اسٹیٹ جو ہے نیو یارک, اس کا جو 1 سال کا جی ڈی پی ہے وہ 1800 بلین ڈالر ہے. اور اس کے اندر جو ایک چھوٹا سا شہر ہے بروکلین, اس کا ریونیو جو ہے وہ 350 بلین ڈالر ہے. تو چند کلومیٹر ریڈیس کا جو ایک شہر ہے اس کا ریونیو پورے پاکستان کے جی ڈی پی کے برابر ہے. تو میرا تمام مدارس سے, مفتیان کرام سے یہ سوال ہے, تمام پاکستان کے تاجروں سے یہ سوال ہے کہ یار مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہمیں اس منڈی میں آپریٹ کرنا ہے بالکل جس منڈی کے اندر ایک چھوٹے سے ریڈیس کے اندر پاکستان, پورے پاکستان سے زائد جی ڈی پی کے لیول کا آپریٹ ہو رہا ہے, یا ہمیں پاکستان میں کرنا ہے. آج اگر حضرت عبد الرحمن بن عوف زندہ ہوتے تو مجھے بتائیے مفتی فائز صاحب وہ دنیا کی کس منڈی کے اندر کاروبار کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی پوری دنیا میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کہاں سے مال لیتے؟
دنیا کی سب سے سستی منڈی پاکستان سے مال لیتے اور دنیا کی سب سے اس منڈی میں مال بیچتے جہاں پر انہیں سب سے زیادہ ان کے مال کا بھاؤ ملتا. صحیح, بہت اچھا. تو ماشاءاللہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ بچوں کو اس کی موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, تو ای کامرس اس وقت میں سب سے زیادہ بولا جانے والا, سرچ کیا جانے والا لفظ بھی بن گیا ہے, لوگ سیکھنا بھی چاہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیلڈ میں آنے کے لیے کیا راستہ اپنانا چاہیے, روڈ میپ کیا ہے سکسیس کا؟ اچھا, یہ بڑا ہی اہم سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ای کامرس سے مراد صرف امیزون کو لیا جاتا ہے. میں پہلے دن سے امیزون کے خلاف ہوں. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں امیزون پاکستان کے عام نوجوانوں کے لیے نہیں ہے. امیزون جو ہے پاکستان میں جو فیکٹری آنرز ہیں, جو بڑے مینوفیکچررز ہیں, جن کے پاس ہیوی انویسٹمنٹ ہے, ان کے لیے ہے. حضرت جو ایک غریب بچہ ہے جس کے پاس چند $100 بھی نہیں ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, مفتی فائز صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا ای کامرس پہ اس کا حق نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں جس چیز پہ بات کرتا ہوں وہ کہتا ہوں کہ یار مائکرو نیش چنو. مائکرو نیش چنو مینز کہ وہ منڈی چنو جہاں کوئی کام نہیں کر رہا, اور اس منڈی میں جا کے اپنی دکان ڈال لو. اگر تمہارے پاس $100 ہے تو تھڑے پہ بیٹھ جاؤ, صحیح ہے. $1,00,000 ہے تو چھوٹی سی دکان ڈال لو, ارے $1,00,00,000 ہے تو پھر کسی فرینچائز میں یا بڑے مال کے اندر جا کے بیٹھو. صحیح. تو جتنی آپ کے پاس استطاعت ہے, بساط ہے, ذہنی اور مالی, اسی لحاظ سے آپ اپنے بزنس کی بنیاد ڈالیے. تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی جو اس بزنس میں آنا چاہتا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی بنیاد جو ہے وہ اذان دینے سے ہے. جی دیکھیے, اذان ہوگی تو نماز ہوگی. تو ہمیں کیا ڈیجیٹل ایج میں ڈیجیٹل اذان دینی آتی ہے؟ ہمیں وہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. تو آپ یہ دیکھیے, کیا ہم اپنی پروڈکٹس کی, اپنی سروسز کی دنیا میں اذان دے رہے ہیں؟ اللہ بھی ایک دن کے اندر فرماتا ہے 20 دفعہ اللہ اکبر بولو, 5 دفعہ فرض کر دی گئی اذان, اور اللہ اکبر اس میں فرض کر دیا گیا کہنا. تو اگر ہم لوگ اپنے آپ کی, اپنی پروڈکٹس کی, اپنے سروسز کی اذانیں نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے بچوں کو اذان دینی ہے, اور وہ کیا ہے اذان؟ مارکیٹنگ. اور مارکیٹنگ کس کے اوپر؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے ہیں گھاٹی کے اوپر, اور وہ شخص جو عمومی طور پہ لوگوں سے اس طرح بات نہیں کرتے, گھاٹی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, انٹروورٹ سے ہیں, تو گھاٹی پہ چڑھ کے اعلان فرماتے ہیں کہ مجھے تم نے کیسا پایا. تو آج کی گھاٹیاں کون سی ہیں؟ آج کی فیس بک جو ہے وہ گھاٹی ہے, گوگل جو ہے وہ آج کی گھاٹی ہے, چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ آج کی گھاٹی ہے. کیا چیٹ جی پی ٹی کے اوپر کوئی پوچھے کہ میرا اس ٹائم یہ مسئلہ ہے تو جامعۃ الرشید چیٹ جی پی ٹی کوٹ کرتا ہے کہ جامعۃ الرشید کے مفتی فائز کی اس مسئلے کے بارے میں یہ رائے ہے؟ اگر ہم چیٹ جی پی ٹی کو اپنا مسئلہ نہیں سبمٹ کریں گے تو وہ آپ کو ایز اے ریفرنس استعمال نہیں کرے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان تمام منڈیوں میں, آیا وہ پنٹرسٹ ہے, سوشل میڈیا کی منڈیاں ہیں, جو بھی بڑے بڑے آپ سمجھ لیجیے آج کی گھاٹیاں ہیں, تو وہاں پر ہم لوگ موجود نہیں ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے وہاں پر اپنی پریزنس کریٹ کرنی ہے, اور پریزنس کریٹ کرنے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اس منڈی کے اندر کیا بک رہا. صحیح ہے. حضرت دیکھیے, حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہی کہا تھا نا, مجھے منڈی کا راستہ دکھاؤ. تو منڈی میں گئے, وہیں سے ہول سیل میں مال لیا, وہیں پہ بیچ دیا اسی منڈی میں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں بڑا آسان سا, کوئی ایک سکل سیکھ لیجئے. ہمارے بچے ایلوژن کا شکار ہو جاتے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنی ہے. میں بولتا ہوں ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں سیکھنی. صحیح. آپ اگر ایس سی او سیکھ رہے ہو تو ایس سی او کے اندر مفتی فائز صاحب 18 ڈسپلن ہیں. بالکل 18 ڈسپلنز ہیں ایس سی او کے, ان میں سے کوئی ایک سیکھ لو. صحیح ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, مثال ہے ایک پنٹرسٹ ہے. اب میری بہنیں ہیں, چادر چار دیواری کے اندر رہیں, کچھ نہ کریں, پنٹرسٹ سیکھ لیں کہ کس طرح سے پنز کریٹ کرنی ہے. پنز کیا ہے حضرت؟ ہم لوگ صدیوں سے کراچی کی گلیوں کے اوپر اشتہار لگاتے آئے نا,
تو یہ اشتہار لگانا، یہ پن ہے. اب یہ پن کس ٹیگ کے ساتھ لگائیں گے، کس کی ورڈ کے ساتھ لگائیں گے تو وہ جلدی وائرل ہو جائے گی. یہ علم آپ کو ہے تو مجھے آپ مفتی فائز صاحب یہ بتائیے کہ دنیا کا کون سا برانڈ آپ کو، اگر آپ ایکسپرٹ ہو اشتہار لگانے کے، کہ آپ اچھا ایسی جگہوں پہ اشتہار لگاؤ کہ آپ کا جلسہ ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائے، تو کون سا دنیا کی کمپنی جو ہے آپ کو اپنا پنٹرسٹ ایکسپرٹ ہائر نہیں کرنا چاہے گی جب آپ تھوڑے پیسوں میں تھوڑی مدت میں صرف آپ اس کا پنٹرسٹ کا اکاؤنٹ اچھا مینج کر لو. صحیح. تو ہم بدقسمتی سے کیونکہ ہمارے جو اساتذہ ہیں انہوں نے اس منڈی میں کام نہیں کیا. صحیح. وہ کہتے ہیں جی ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کرواتے ہیں، وہ SEO کا فلیور دیتے ہیں، وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا فلیور دیتے ہیں، وہ PPC کا فلیور دیتے ہیں، ایڈز مینجمنٹ کا فلیور دیتے ہیں، لیکن بچے کو پروجیکٹ لینا نہیں سکھاتے. بالکل. بچے کو ایپلیکیشن اس کی نہیں سکھاتے. صحیح ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آسانی سے سٹارٹ کیا کرو. صحیح ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہم حدیث کیوں بھول جاتے ہیں. ٹھیک. آسانی سے سٹارٹ کریں. آپ یہاں پر بچوں کو بٹھائیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. میں نے ابھی ریسنٹلی اپنا ایک ورجینیا کے اندر ایک کمپنی سٹارٹ کی جس کا نام ہے پیزاٹسو. ٹھیک ہے. اس کا کام کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف ورجینیا کے اندر جتنے پیزا سٹورز ہیں ان کی مارکیٹنگ کرتی ہے بس. فوڈ سٹورز کی بھی نہیں، فوڈ شاپ کی نہیں، صرف پیزا. مجھے آپ یہ بتائیے ورجینیا کے اندر، صرف ورجینیا اسٹیٹ میں کتنے پیزا سٹورز ہوں گے؟ سینکڑوں ہوں گے. ہزاروں سر. ہزاروں. ان ہزاروں سٹورز میں سے اگر کسی بھی ایک پیزا سٹور کو ہمارا ایک نوجوان صرف اور صرف اس نے کیا سیکھ رکھا ہے، گوگل مائی بزنس کو مینج کرنا، اس سے لیڈز لینا، ٹھیک ہے، اور وہ جا کے وہاں پر کہتا ہے کہ سر جناب مسٹر جان پیزا والا یا مسٹر بولی پیزا والا، میں ایک سوشل میڈیا مارکیٹر نہیں ہوں، میں ایک پیزا مارکیٹنگ اسپیشلسٹ ہوں. یہ نہیں کہنا میں ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں، میں سوشل میڈیا مارکیٹر ہوں. یہ غلطی کرتے ہیں ہم لوگ. دا مومنٹ آپ سے کہیں گے، دا بچہ کہے گا کہ میں پیزا مارکیٹنگ اسپیشلسٹ ہوں، تو کیا ہوگا؟ اگلا بندہ کہے گا اچھا صرف پیزا مارکیٹنگ اسپیشلسٹ ہو، کتنے کلائنٹ ہیں آپ کے؟ آپ کہیں گے سر پیزا بولی میرا ہے، ورجینیا پیزا میرا ہے. اچھا آپ مینج کر رہے ہو، کتنے پیسے لے رہے ہو؟ تو آپ کے لیے کیا دوسرا کلائنٹ آن بورڈ کرنا مشکل ہوگا؟ بالکل. ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پیزا والے بھی ہر ایک بول دیتے ہیں ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہم سب کچھ کر لیں گے. تو ہم کلائنٹ کو کنفیوز کرتے ہیں. سیدھی ٹو دا ڈاٹ پیزا سٹور آنر سے بات کریں کہ یار میں آپ کی پیزا کی مارکیٹنگ کروں گا، $1000 مہینے کا لوں گا. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کوئی پیزا شاپ آنر کتنے وہاں پر ایسے لوگ ہوں گے جو اپنا مارکیٹنگ خود کر سکتے ہوں گے؟ نہیں کر سکتے. وہ پیزا بنانا جانتے ہیں، ان کو مارکیٹنگ کرنی نہیں آتی سر، نہ ان کے پاس ٹائم ہے اتنا، اور نہ ہی پورے مہینے کے لیے صرف $1000 پہ کوئی پاکستانی ان کو ملے گا یا دنیا میں کوئی شخص ملے گا. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیے ہم نے اگر ملک کی، اور اگر میں یہ ورجینیا چھوڑ کے امریکہ کے 30,000 شہروں سے زائد شہروں میں کتنے پیزا سٹورز ہوں گے بتائیے سر؟ تو کروڑوں میں چلی جائے گی. سر دیکھیے یہ ہے ایپلیکیشن کا فرق. میں گراؤنڈ میں لڑتا ہوں، بالکل مجھے پتا ہے. آپ اگر اس سے ہٹ جائیں، میں کل میرے سے کوئی پوچھا تھا ڈیجیٹل مارکیٹر، جس سے پوچھو ڈیجیٹل مارکیٹر، میں نے کہا بھائی کس کے ڈیجیٹل مارکیٹر؟ کہنے کا تھا جو بھی مجھے کہے گا میں اس سے بات کر لوں گا. میں نے کہا بھائی مجھے ایک بات بتا، آپ کے سب سے ہائی اینڈ مارکیٹنگ بتاؤں امریکہ میں کن کی ہوتی ہے؟ پولیٹیشنز کی. کتنے سینیٹر پولیٹیشنز تیرے لنکڈ ان پہ دوست ہیں؟ کیا امریکن ویب سائٹس پہ جاؤ، امریکن پولیٹیشنز کی لسٹ نکالو، ان کو ڈھونڈ کے لنکڈ ان پہ دوستی کر لو. آہستہ آہستہ دوستی کرو، اور ہر 4 سال بعد الیکشنز آئیں گے تو انہیں کہو کہ سر ہم آپ کی کیا مارکیٹنگ کریں. نہیں پالیٹیشنز سے بات کرنے کی ہمت تو نہ ہی پکڑ لو، کسائی پکڑ لو، جی ٹھیک ہے، ڈاکٹرز پکڑ لو، ڈینٹسٹ ڈاکٹر پکڑ لو، ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی اپروچ بدل جائے، ٹھیک ہے، تو ہماری دنیا بدل جائے گی. ماشاء اللہ. تو
اب آتے ہیں اس طرف کہ پریکٹیکلی آپ نے تو بتایا کہ راستہ بڑا آسان ہے, بہت ویل ایکسپلین کیا آپ نے. اب یہ کہ پریکٹیکلی ایک بچہ اگر جاتا ہے تو سوشل میڈیا جیسے ہم کھولتے ہیں, فیس بک پہ بے شمار لوگ ہیں کورسز بیچ رہے ہیں, مجھ سے یہ سیکھ لو وہ سیکھ لو, تو اسٹارٹ کہاں سے کرے وہ؟ یہ بڑا خوبصورت کویشچن ہے مفتی فائز صاحب. مجھے آپ یہ بتائیے, آپ نے سائیکل چلانی آتی ہے؟ جی. آپ نے کہیں سے کورس کیا؟ نہیں. آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے؟ جی. کیا گاڑی چلانے سے کسی کی جان جا سکتی ہے؟ جی. آپ کی اپنی جان جا سکتی ہے؟ کتنے پاکستانی گاڑی چلانے کے لیے کورس کرتے ہیں؟ بہت کم. کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو جب ہم لوگ گاڑی چلانے کے لیے کورس نہیں کرتے, سائیکل چلانے کے لیے کورس نہیں کرتے, ہماری بچیاں کھانا پکانے کے لیے کورس نہیں کرتی کہ جس سے ان کی شادیاں بھی خراب ہو سکتی ہیں, ایسی ماشاءاللہ وہ چھلے دار اگر وہ روٹیاں بناتی ہیں شادی کے بعد, ٹھیک ہے, کہ سسرال والے ناراض ہو جائیں, تو ایک کام کے اوپر ہم پوری کی پوری قوم یہ سوال کیوں کرتی ہے کہ بھئی ای کامرس کا کورس کہاں سے کروں؟ اب ایک کورس تو میں سمجھتا ہوں ان سست الوجود لوگوں کے لیے ہے جنہیں بچپن سے ڈنڈے کے ساتھ پڑھنے کی عادت ہے. صحیح. تو جو ڈنڈے کے ساتھ پڑھنے کی عادت ہے نا, جن کو بچپن سے ماں نے کہا پیپر آنے والے ہیں اور ڈنڈا پکڑ لیا اور ڈنڈا پکڑ کے بھی لال کر دوں گی نہیں تو پڑھ, کورس تو سر ان کو عادت ہے, ان بیچاروں کو کورس کرنے دیں. لیکن اگر ایک مرد آزاد ہے, اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے, تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو موٹر سائیکل پہ بیٹھنا ہے, چلا لے گا, گرے گا, پھر اٹھے گا, پھر چلا لے. جس طرح سائیکل سیکھی, جس طرح موٹر سائیکل سیکھی, جس طرح گاڑی چلانا سیکھی, میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں ای کامرس کرنے سے نہ آپ کے گھٹنے جو ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں, نہ آپ کا دماغ ٹوٹ سکتا ہے. آپ نے سیدھا سا کیا کرنا ہے, آپ کسی امریکہ میں نا 37 بلین لوگ ہیں, جی, ٹھیک ہے, 68 ملین بزنسز ہیں مفتی فائز صاحب لنکڈ ان پہ, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کسی ایک لنکڈ کے اوپر لوگوں سے دوستی شروع کر دیں اور لوگوں سے بول دیں, آیا وہ وکیل ہے, آیا وہ پیزا اسٹور کا اندر ہے, فروٹ سے کسی ایک کو, کوئی اس کی ای کامرس کی ریٹیل شاپ ہے, جوتے بیچتا ہے, کپڑے بیچتا ہے, آپ کیا کہیں؟ آپ اسے یہ کہیں کہ جی میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, پنٹرسٹ مارکیٹر ہوں, پیزا مارکیٹر ہوں, جو بھی آپ کرنا چاہیں, کیا آپ مجھے اپنے پروجیکٹ کے لیے ایز اے انٹرن رکھ سکتے ہیں؟ صحیح. شاگردی والا ہی, شاگردی بس آپ شاگردی اختیار کر لیجیے. ٹھیک ہے, یہ ایک آسان سا فارمولا ہے. وہ بندہ جس بندے کا کام آپ کر رہے ہیں وہی آپ کو سکھائے گا کہ بیٹا یہ اسٹریٹجی استعمال نہیں کرنی, یہ کرو گے تو میرا بزنس, کیونکہ اس کا بزنس آپ کے اوپر منحصر ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم جاتے یہ بولتے ہیں بچپن سے ہمیں سکھا دیا گیا پیسے دیں گے تو کام کریں گے, نہ تو یہ سنت ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی احسن طریق ہے, اور نہ ہی ایسے کام سیکھا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں خدمت آپ کرنا شروع کر دیجئے, اپنی زندگی کے چند ماہ, چند ہفتے کسی کو دے دیجئے, صحیح, اس کو مدد کر دیجئے, وہ مدد آپ کی انشاءاللہ کنورٹ ہو جائے گی ایک بہترین جاب کے اندر. صحیح, ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں, آپ سے اگر سیکھنا چاہے کوئی شخص تو وہ کیسے سیکھ سکتا ہے؟ سر دیکھیے, میری 1300 سے زائد ویڈیوز میرے فیس بک پیج پہ ہیں, یوٹیوب کا پیج کچھ ابھی آج کل میں ایڈ ہو گیا, ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو واپس ہم لوگ لے لیں. اس کے علاوہ میں نے ایک آن لائن یونیورسٹی ای کامرس کی پاکستان میں پہلی یونیورسٹی ڈال رہا ہوں, اور اس میں جو مدارس ہیں وہاں پر آنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں جو ہے شاید کہیں پر آپ لوگوں کے ساتھ ہماری بھی بخشش ہو جائے انشاءاللہ, تو آپ لوگوں کے لیے ہم لوگ وہ پلیٹ فارم رکھ دیں جہاں پر ہم لوگوں نے اس کے ملٹیپل لیئرز کے ہم لوگوں نے ٹریننگز رکھی ہیں, کہ ہم لوگ بچے پہلے فری کورسز بھی رکھے ہیں, پیڈ بھی رکھے ہیں, لیکن مدارس کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میں بالکل مدارس کے نوجوانوں کو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کروں, وہ وہاں سے سیکھیں. کوئی سوال ہے تو وہیں پر پوچھیں, وہیں پر آنسر دیا جائے گا. پھر اس کے علاوہ کمیونٹی ہے کہ کمیونٹی میں جا کے جس قسم کا مسئلہ آ رہا ہے وہاں پر جا کے انگیج ہوں, تاجروں کے ساتھ ملیں, تاجر جو ہیں انویسٹرز کے ساتھ ملیں. ایک بچہ ہے اس کے پاس آئیڈیا بڑا زبردست ہے تو وہ کسی انویسٹر کو ڈھونڈے. تو میرا تو سر ایک ایسا خیال ہے کہ جب ہم لوگ
خاص طور پہ جب ہم لوگ یہ مدارس کے نوجوان یہ احتجاج کرتے ہیں سڑکوں کے اوپر، تو میرا دل کڑتا ہے کہ احتجاج سے کیا ہوگا. ہمیں معاشی منڈیوں کے اوپر قبضہ کرنا ہے. آج دیکھیے دنیا کا سب سے بڑا مفتی فائز صاحب جو انکیوبیشن سینٹر ہے جہاں پر کاروبار بنتے ہیں، جس نے اوبر بنائی، جس نے اسٹرائپ بنائی، جس نے دنیا کی بہت بڑی بڑی منڈیاں بنائی، اپ ورک بنایا، وہ ہے وائی کمبینیٹر. اور وائی کمبینیٹر جو ہے وہ 4 لوگوں نے مل کے سٹارٹ کیا تھا کہ 4 لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ ملائی اور کہا کہ جو بھی نوجوان قابل نوجوان ہمارے پاس آئے اور اس کا کچھ دنیا بدلنے کا آئیڈیا ہو تو ہم اس کو اپنے پیسے دیں گے. میری سارے پاکستان کے علماء حضرات سے، مفتیان کرام سے، بزنس مین سے، سوسائٹی سے گزارش ہے کہ یار کب تک ہم بائیکاٹ کرتے رہیں. ہم لوگ کوک کا بائیکاٹ کرنے کی بجائے مل کے کوک کے مقابلے کی کمپنی کیوں نہیں بلڈ کرتے ہیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے؟ ہم میں سے کتنے لوگ کسی ایسے ضرورت مند نوجوان کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں اس پہ اعتبار کر کے کہ یار یہ قابل آدمی ہے، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن قابلیت تو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یوں ہی لگتا ہے، اگر آپ غلط ہوں تو مجھے ضرور کریکٹ کیجیے گا، کہ سنت رسول بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. دنیا اگر ہم ٹھیک ہوں گے تو دنیا خود ہی ہمیں فالو کرنا شروع کر دے گی. تو وہ helpower.org جو ہے HELPHOUR.org کے اوپر بہت سا کنٹینٹ پڑا ہے اور مدارس کو بالکل فری پرووائڈ کر دیا جائے گا. اور میں وہاں پر خود ہر ہفتے میں اور مہینے کے اندر بالکل ایکسکلوسیو سیشنز کرواؤں گا. اور میری خواہش یہ ہے کہ میں پاکستان کے اندر ایسے ہزاروں پارٹنرز بناؤں جو ہر پارٹنر $1 ملین کا برانڈ اگلے 2 سالوں میں بلڈ کر سکے جس طرح سے میں نے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے بول رہا ہوں کہ یار ایسا پہلے نہیں ہوا. میرے کئی پارٹنر اس وقت اس $1 ملین کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ میں نے عہد کیا تھا پچھلے سال کہ $1 بلین ہمیں IMF نہیں دے رہی. اتنی ذلالت، اتنے ہم بھکاری بن چکے ہیں. ہم لوگ کبھی منہ اٹھاتے ہیں تو عربوں کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی منہ اٹھاتے ہیں تو ہم لوگ چائنا والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، منہ اٹھاتے ہیں تو IMF کے پاس چلے جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں اہل پاکستان سے، یار پاکستانیوں کے پاس کیوں نہیں آتے؟ آپس میں مل کے بزنسز کیوں بلڈ نہیں کرتے؟ تو آپس میں بزنسز بلڈ کرو. تو میں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں پاکستان سے 1000 ایسے پارٹنرز ڈھونڈوں گا جن کو میں انفراسٹرکچر، سپورٹ، مینٹرشپ، انویسٹمنٹ، گائیڈنس دوں گا کہ وہ $1 ملین برانڈ بلڈ کر سکیں. اور میری خواہش یہ ہے کہ میں پاکستان کے اندر سب سے بڑی ای کامرس کی جو ہے کارپوریشن بلڈ کروں جس میں 1000 پارٹنرز ہوں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیک ارادے کو پورا کرے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا، مدارس چونکہ آپ جامع رشید بھی تشریف لے کر آئے ہیں، تو مدارس کے طلبہ کے لیے ای کامرس میں کتنا اسکوپ ہے اور وہ کتنا اس فیلڈ میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جو اسکوپ ہے، یہ سوال اسی طرح سے ہے کہ آج کے دور کے اندر دنیا کے اندر گاڑی کا کتنا اسکوپ ہے، یا آنے والی دنیا کے اندر روبوٹس کا کتنا اسکوپ ہے. دیکھیے آنے والی دنیا کے اندر آپ یہ سمجھیے کہ فوج کا کوئی اسکوپ نہیں. آنے والی دنیا کے اندر ڈرون سولجرز کا اسکوپ ہے. ٹھیک ہے، جو ایرر نہیں کریں گے دشمن کو پہچاننے میں اور دوست کو پہچاننے میں. تو آج کے بعد 5 سال بعد 10 سال بعد میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دنیا کی کوئی ایک کمپنی بتائیں جو کہے مجھے اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں کروانی. کیا کوئی ایسی کمپنی ہوگی؟ نہیں. کیا کوئی مفتی، کیا کوئی پروفیسر، کیا کوئی انویسٹر یا دنیا کا کوئی شخص ایسا ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے اپنی سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل پریزنس کریٹ نہیں کرنی؟ سر یہ خودکشی ہے. اگر آج کی دنیا میں، اگر آج اب سوچئے مسلمان اذان دینا بند کر دیں
تو اسلام کا اسکوپ پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ بالکل. تو ہم نے اذانیں نہیں دیں اپنے برانڈز کی، جس کی وجہ سے ہمارا آج کی دنیا میں کوئی اسکوپ نہیں. صحیح. تو اسکوپ ہی اسکوپ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آج گوگل اپنی کسٹمر سپورٹ بڑے موٹے ایکسنٹ کے باوجود بھی انڈیا میں کیوں مجبور ہے؟ ایسے ہی. فلپین میں کیوں مجبور ہے؟ کیوں کہ دنیا کی ہر کارپوریشن جو ہے، ہر ملٹی نیشنل جو ہے، اس کا صرف ایک مذہب ہے، اور وہ مذہب ہے دھندا، وہ ہے مذہب ہے پروفٹ. تو جس کمپنی کو جہاں سے جتنا پروفٹ ملے گا، وہ اس سے قطع نظر کہ وہ کون سے مذہب کے لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا کیا ایکسنٹ ہے، وہ اپنا کاروبار وہاں پر لے جائیں گے. ان کی مجبوری ہے. وہ چاہیں بھی تو وہ وہاں پر اپنی ایگزسٹنس نہیں رکھ سکیں گے. آج ہم لوگ بات کرتے ہیں انڈیا کے ٹاٹا کی، برلا کی. آج انڈیا جو ہے ان کے اوپر انہیریٹنس ٹیکس لگا رہی ہے مودی کی گورنمنٹ. تو یہ جتنے بڑے انڈیا کے خاندان ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے انہیریٹنس ٹیکس جو ہے زبردستی امپوز کیا تو ہم لوگ دبئی چلے جائیں گے. تو دیکھیے جو کاروباری انسان ہے، اس کی جان اس طوطے میں ہے جس کا نام ہے پرافٹ. تو دنیا کا جو ملک بھی اس طوطے کا خیال رکھے گا اچھی طرح سے، وہ سارے کے سارے اس کے پاس جائیں گے. بالکل. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمارا بینکنگ کا نظام جو ہے وہ بھی ہم لوگ بحیثیت مسلمان کیا ہم اچھے بینکس بلڈ کر سکے؟ ہمارے پاکستان کے سارے مدارس کیا کوئی ایک بینک اچھا بلڈ کر سکے؟ نہیں کر سکے. کیا ہم لوگ پوری دنیا کے اندر کوئی پیمنٹ ٹرانسفر کا سسٹم بلڈ کر سکے؟ کیا ہم لوگوں نے کوئی آن لائن ایک اچھی منڈی، انسانوں کی منڈی بلڈ کی؟ ہم اہل یہود کی بات کرتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا ہیومن ریسورس کی منڈی ہے فائبر. مفتی فائز صاحب 71 لاکھ پاکستانی وہاں سے اپنا رزق کماتے ہیں. 71 لاکھ جی. اگر آج فائبر ایک بٹن دبائے تو گیا. ٹھیک ہے، اسرائیل کی گورنمنٹ ایک کہے اس کو فائبر کو بٹن دبا دو تو 71 لاکھ پاکستانی بے روزگار ہو سکتے ہیں. 71 لاکھ گھر. 71 لاکھ گھر. میرا یہ سوال ہے تمام مفتیان اکرام سے کہ ہم کب تک انتظار کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم لوگ خالی نعرے لگاتے رہیں گے؟ تو ہمیں نعروں سے آگے نکلنا ہے. ہمیں اپنے نوجوانوں کو اہل جہود کی منڈیوں کے اندر ڈال دینا ہے. صحیح. تو کیا معلوم کہ کہاں سے کون سا اہل یہود ایمان لے آئے. بالکل. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری اوقات تک کیا اہل یہود سے لین دین کیا؟ کرتے رہے نا سر. کیا حضرت عمر نے کیا؟ حضرت علی نے کیا؟ اگر وہ اپنی زندگی کے اندر آخری وقت تک اہل یہود سے کاروبار کرتے رہے، لیکن ہمیں ظالموں کو چھوڑنا نہیں، اور ظالموں کے مقابلے میں ہمیں اپنی کمپنیز بلڈ کرنی ہے. تو سر میں اسی مشن کے ساتھ ہوں. ماشاءاللہ. کہاں تک پہنچ پاؤں گا میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس خیال کو اپنے نوجوانوں کے ذہن میں ایک بیج کی صورت، ایک بیج کی مانند لگانا ہے انشاءاللہ، کہ ہمیں آج کے اس جدید دور میں عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف چاہیے ہیں. بالکل ایسے ہمیں چاہیے ہیں. ہمیں اگر ڈرون سولجر چائنا سے لینا ہے تو ہمیں اس کے لیے پیسہ چاہیے ہے. بالکل. تو کس طرح سے یہ ہوگا؟ کس طرح سے آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہی خوبصورت سالار ہوگا جو قسطنطنیہ فتح کرے گا، اور اس کی کیا خوبصورت فوج ہوگی. تو مفتی فائز صاحب، وہ جو ہم نے قسطنطنیہ فتح کیا، وہ برود جو تھا کیا ہم نے بنایا؟ برود بنایا چائنیز نے. اور وہ جو 22 انچ دہانے کی وہ بڑی توپ تھی جس سے وہ شہر فتح ہوا جو 1200 سال سے کبھی فتح نہ کر سکا کوئی بھی اس کے اوپر لشکر. وہ کس نے بنائی؟ وہ اٹالینز نے بنائی. تو برود چائنیز نے بنایا، توپ اٹالینز نے بنائی، استعمال کس نے کی؟ مسلمانوں نے. اور قسطنطنیہ کے اندر ہم لوگوں نے بنیاد رکھی ایک نئے کلچر کی.
صحیح. ایک نئے آپ سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کی ایک نئی ڈینسٹی کی، ایک نئے اس کے آپ سمجھ لیجئے دور کی. بالکل ایسا. تو ہمیں اس کو میں سمجھتا ہوں ہمیں فالو کرنا ہے. صحیح. آج کے جدید دور کے اندر یہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے، یہ آج جو فری لانسنگ ہے، آج جو ای کامرس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں آج یہ اس برود سے، یہ اس توپ کے دہانے سے ان کی طاقت زیادہ دور جاتی ہے. بالکل ایسا. اور وہ جو فرمایا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طاقت دور پھینکنے میں ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ ایک فقیر انسان لاہور میں بیٹھا ہوا امریکہ کی منڈیوں میں مال بیچ رہا ہے، تو کیا یہ اہل سنت رسول پہ میں عمل نہیں کر رہا؟ بالکل. بہت بڑا. اچھا بھائی عثمان، آخری سوال آپ سے، بہت وقت آپ کا لیا. نوجوانوں سے آپ کا بہت انٹریکشن رہتا ہے سوشل میڈیا پہ، ظاہر ہے اب آپ اوپن ہیں، تو نوجوانوں سے جو ہماری نئی نسل ہے، ظاہر ہے امید تو وہیں سے ہی ہے، نوجوان ہی کام کریں گے تو آگے بڑھے گا پاکستان. تو ان کا کیا بڑا مسئلہ آپ نے دیکھا ہے اب تک، اور اس کا کیا حل آپ کی نظر میں ہے؟ دیکھیے میں عمومی طور کے اوپر نا امیدی کی بات نہیں کرتا. جی. نا امیدی کفر ہے. بالکل. ہم نے چائے کان کراچی میں کی، ہمیں امید، ہر چہرے پہ امید نظر آئی. بالکل ایسا. ہم نے دیکھا نوجوانوں کے اندر کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ آج بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن میں پھر سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے، ہمارے جو اینکرز ہیں، اور ہم نے ایک بھرپور پلان کے تحت اپنی قوم کے جو نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کے سروں کے اوپر ہم نے خول چڑھا کے ان کو ڈولے شاہ کے چوہے بنا دیا ہے. بالکل. ہم نے انہیں بتا دیا ہے کہ اس ملک میں تمہارا کوئی سکوپ نہیں، یہ ملک جو ہے مایوسی ہے، تم عربوں کی غلامی کر لو، تم کینیڈا کے اندر جا کے 9 مہینے برف کے اندر وہاں پر جا کے مزدوری کر لو، لیکن اس ملک میں تم نے محنت نہیں کرنی. تو نوجوان یہاں پر معذرت کے ساتھ اکثریت بالکل جو ہے وہ فونوں کے اوپر بیٹھی ٹک ٹاک دیکھ رہی ہے، وہ ناچ گانا دیکھ رہی ہے. لیکن مفتی فائز صاحب وہ کیا دیکھیں؟ آپ کا جتنا مین سٹریم میڈیا ہے، آپ کے جو اخبارات ہیں، مجھے یہ بتائیے اس کے اندر ہمارے نیشنل ہیروز ہمیں کن کو دکھایا جاتا ہے؟ ایک انتہائی بد نصیبی جو دنیا میں کوئی قوم اس کو گیم ہی نہیں مانتی. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں وہ منحوسیت ہے جس کو ہم کرکٹ بولتے ہیں. وہ گیم جو ہے ہمارے اس کے اندر رگو پے میں ڈال دی گئی کہ جس سے آپ فزیکل، آپ کی انرجی جو ہے، آپ کی جو ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے آپ کی، وہی اس سے الائنڈ نہیں ہوتی. تو وہ گیم بھی نہیں ہے، فزیکل فٹنس بھی اس کے اندر نہیں ہے. لیکن ویلوں کے لیے ایک ایسی گیم لگا دی، آدھی قوم کھیل رہی ہے، آدھی قوم بیٹھی ہے. مجھے قوم بتائیے کہ ہمارے اس دفعہ مطلب بدقسمتی کی انتہا دیکھیے کہ ہمارے وہ لوگ جو اس مملکت کو چلا رہے ہیں، ان کی دور اندیشی دیکھیے. مجھے بتائیے کہ ہمارے اس وقت جو نیشنل ایوارڈز دیے گئے ہیں، یہ نیشنل ایوارڈز تھے یا ریوڑیاں تھیں؟ ایسے ہم نے ٹھیک ہے جی، آپ ثقافت کے نام پہ، کلچر کے نام پہ جو ڈانس کر رہا ہے نا، دے دو. صحیح. مجھے بتاؤ کیا کسی ایک بزنس مین کو دیا آپ نے کسی سائنٹسٹ کو ایوارڈ دیا؟ کسی ای کامرس کا جو اس ملک میں جو انقلاب لے کے آیا، جو فری لانسنگ کے اوپر کام کر رہا ہے، جو آنے والی دنیا جو ہے اس کے بارے میں گائیڈنس دے رہا ہے، کیا کسی ایک ایسے نوجوان کو بھی آپ نے ایوارڈ دیا؟ تو اگر آپ اپنے ان نوجوانوں کی، اپنے سائنٹسٹ کی، اپنے ملک میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، علماء کرام کی، لیڈرز کی قدر نہیں کرتے، آپ ٹی وی کے اندر جو ہر وقت مستی کر رہے ہیں، آپ اخبارات کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر انہی کو فوکس کروا کے رکھتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے ان کی لائف دکھاتے ہیں، تو نوجوان نسل کیا کرنا چاہے گی؟ کیا کوئی عبد القدیر خان بننا چاہے گا؟ کیا کوئی عبدالسلام بننا چاہے گا؟ کیا کوئی اس ملک کے اندر، اس ملک کے لیے قربانی دینا چاہے گا؟ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور ہمیں صرف 25,000 لوگ ایسے چاہیے. بالکل سر 25,000. آپ دیکھیے
اگر 1000 بندہ $1 ملین بنائے سال کا تو $1 بلین بنتا ہے. اور اگر 25,000 لوگ، صرف 25,000 لوگ اگر $1 ملین برانڈ کی بنیاد ڈال دیں تو $25 بلین بنتا ہے سر، آرام سے. ٹھیک ہے. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ کچھ اور ای کامرس والے مل جائیں، کچھ مدارس میرے ساتھ آن بورڈ آ جائیں کہ ہم لوگ یہاں پر ان سب سے پہلے ان مدارس کے اندر ہم لوگ بزنس سیلز قائم کریں جی، کہ ہم دیکھیں کہ آج اسرائیل نے یہ پالیسی لانچ کی ہے تو اس کے مقابلے میں جامعۃ الرشید جو ہے حکومت کو توفیق نہیں ہوگی. بزدل لوگ ہیں یہ. جامعۃ الرشید تو اس کے مقابلے میں پالیسی دے سکتی ہے. جامعۃ الرشید جو ہے اگر اسرائیل 17, 18 اور 19 میں سب سے زیادہ ڈرونز سولجرز کے آرڈر چائنیز کی فیکٹریز کو دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یار ہم پورا سیالکوٹ کی پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ ڈرون سولجرز میں دینے کی بجائے جامعۃ الرشید کی سیکیورٹی تو ڈرون سولجرز کے ہاتھوں دے سکتے ہیں کہ کوئی شخص یہاں پر آئے تو ڈرونز اس کی سرویلنس کر رہے ہوں اس جامعہ کی، تو اس کے بعد وہی یہاں کا ڈیٹا بیس بہتر ہو، اسٹوڈنٹس کی ڈیٹا بیس ہو، یہاں پر آپ کی اپنی منڈی ہو، اپنی بزنس ہو، اپنی آئل نکالنے والی مشینیں ہوں، اپنی آٹا چکیاں ہوں، اپنا یہاں پر بازار ہو اور پھر ڈیجیٹل بازار ہوں. تو دیکھیے یہ آج مفتی فائز صاحب جتنی بڑی جامعہ ہے اور اس میں جتنے لوگ ہیں، میں پوچھتا ہوں آج سے 1400 سال قبل کیا اتنے لوگ مکے میں موجود تھے؟ نہیں. کیا اتنے لوگ مدینے میں موجود تھے؟ تو اگر اتنے لوگ، میکسیمم آبادی 10,000 تھے. اللہ اکبر. اور آپ کی مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک میکسیمم جو آبادی ہے 10,000. آپ کے مدرسے میں کتنے لوگ؟ یہاں پہ جو طلبہ ہیں 6,000 ہیں. 6,000. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا ہم انقلاب کی بنیاد ڈال سکتے ہیں؟ بالکل. تو سر یہ فقیر جو ہے یہ حاضر ہے انشاءاللہ. ہم لوگ، میں بے شک آپ کے پاس روز نہ آ سکوں لیکن آج کی اس ڈیجیٹل ایج میں میں ورچولی آپ کے لیے بالکل انتہائی آسانی سے ایکسیسیبل ہوں. آپ صبح نماز کے بعد مجھے روز کہیں گے تو میں روز آپ کے بچوں کے ساتھ انگیج ہو جاؤں گا. میں ویسے ہی 50 کے پیٹے میں ہوں، 10 یا 15 سال کی گیم باقی بچی ہے. نہیں اللہ تعالیٰ آپ تو میں سمجھتا ہوں سر دیکھیے امید پہ دنیا قائم ہے لیکن انسان کو حقیقت پسندی کے ساتھ ایک قدم امید پہ اور ایک قدم حقیقت پسندی پہ رکھنا چاہیے. پاکستان کی ایوریج ایج کے لحاظ سے نا میرے پاس 15 سال ہی بچے ہیں کام کرنے کے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے، آپ کے کاموں میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ جو ویژن لے کر آپ چلے ہیں، جو مشن آپ کا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس ویژن اور مشن کو انشاءاللہ اپنی آنکھوں کے سامنے پھلتا پھولتا دکھائے گا. پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا. اور جو ایک بہت بڑی نوجوان نسل پچھلے 4-5 سال میں ای کامرس کی طرف آئی ہے، انشاءاللہ اگلے 5-7 سال میں جب یہ میچور ہوگی، یہ مارکیٹ لیڈ کر رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ بہت بڑی مثبت امید ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جامعۃ الرشید آمد پر آپ کا شکریہ. GTR میڈیا اس کا اتنا وقت دینا، اتنی خوبصورت باتیں کرنے کا شکریہ. آپ کا جو ویژن ہے پاکستانیوں کو امپاور کرنا، ان کو اسکل سکھانا، ان کی مہارتوں میں اضافہ کرنا، یہ قرآن کا پیغام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا میسیج ہے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی صلاحیتوں میں، ہماری نوجوان نسل کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ اور برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ سے استفادے کا سلسلہ جاری رہے گا. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.